میں شب قدر کو پالوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اللہ تعالی سے کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے اس لمحے اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوگی، مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں جی کو جو تعلیم دی، آج آپ اسے اپنے دل کی لوح پہ لکھ لیں، نقش کر لیں، یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اگر تو شب قدر کو پالے تو اللہ سے یہ عرض کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ کریم آپ معاف کر دینے والے اور معافی کو پسند کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ ہے دعا، یہ سکھائی ہماری ماں جی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ آپ معاف کر دینے والے، بندوں کے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں یہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو کون؟ انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار کا آخری جملہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ کریم آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ ہیں گناہوں کو معاف کر دینے والے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلطی کی معافی جب سکھائی تھی تو یہی سکھایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم سے خطا ہو گئی، اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہم پہ رحمت نازل نہ فرمائی تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام کی اس دعا نے بھی بتا دیا کہ گناہوں کو معاف کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ آگے فرمایا تحب العفو، آپ غلطی کو معاف کر دینے کا جو معاملہ ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینے والے، اللہ اپنی صفات اپنے بندوں کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنی صفات جو اخلاق پر مبنی ہے اپنے بندوں کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو کیا کر دینے والے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب؟ لوگوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں، آپ بھی غلطیاں معاف لوگوں کی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے ان کے بارے میں واقعہ پڑھا، تشریف فرما ہیں، ایک خادمہ کھانا لے کر آئی، سالن کا بڑا برتن، جب وہ عین قریب آئی اس کا ہاتھ تھر تھرایا
اور وہ پورا سالن کا برتن جناب امام حسن کے اوپر گر پڑا، سارے کپڑے خراب ہو گئے، سالن کی تپش اور حرارت سے بھی تکلیف پہنچی، بہت آپ کو ناراضگی اور غصہ آیا، آپ نے اس کی طرف غصے کی حالت میں دیکھا، وہ اس دور کی خادمہ بھی کیسی خادمہ تھیں، اس دور کی کنیزیں بھی کیسی کنیزیں تھیں، دین پڑھی، دین جاننے والی، قرآن پڑھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا غصہ ختم ہو گیا، آپ کی آنکھیں فوراً آپ نے جہاں غضب تھا، جلالت تھی، وہاں شفقت پیدا ہو گئی، آپ اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دی ہے، اس نے پھر آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ ایسے لوگ سے محبت فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو میں نے تجھ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، معافی کو پسند کرتا ہے میرا اللہ، اور جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ شب قدر میں یہ دعا پڑھنا فاعف عنی، اے اللہ کریم آپ مجھے بھی معاف فرما دے۔ میں حیران ہوا یہ سوچ کر کہ نبی کریم علیہ السلام نے اماں جی کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ سے رزق مانگنا، اللہ سے تندرستی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کامیابی کا سوال کرنا، کوئی آپ نے ایسی بات نہیں سکھائی، بس ایک بات سکھائی کہ بس اللہ سے معافی مانگنا، صرف ایک معافی سکھائی بس، کہ شب قدر میں عین قبولیت دعا کا ٹائم، کچھ نہیں اور سکھایا کہ یہ مانگنا وہ مانگنا، حالانکہ سب کچھ ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن عین قبولیت دعا کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ اس کا فلسفہ پتہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ذرا سن لیجئے، وہ یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی دوسری دعا میں ہمیں واضح فرمایا، آپ پڑھتے تھے رب اغفر وتب علی، یا اللہ مجھے معافی دے دے اور میری طرف نظر رحمت کے ساتھ لوٹ آ۔ کیا پتہ چلا؟ جس کو اللہ کی طرف سے معافی مل گئی سمجھو اس کو سارا کچھ ہی مل گیا، کیونکہ جو انسان کو نہیں ملتا یا مل رہا ہوتا ہے تو اچانک رک جاتا ہے، اس کا سبب انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بارشیں بند ہو گئیں، عوام نے بارش کے لیے دعا کا مطالبہ کیا، آپ ساری پبلک کو ساتھ لے کر نماز استسقاء پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ کے صحرا میں آئے، اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان کو بطور امام اور بطور دعا کے آگے کر دیا۔ انہوں نے وہاں پر جو اللہ کے سامنے بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی اللہم انہو لم ینزل بلاء الا بالذنوب ولم یرفع الا بالتوبہ، اے مولا کریم انسانوں کے گناہوں کی بنا پر ہی آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور تب ٹلتی ہیں جب وہ بندے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ پتہ چلا نبی پاک نے اماں جی کو جو بات سکھائی وہ یہ سکھائی بس اللہ سے معافی مانگنا، اس لیے کہ اگر معافی مل گئی تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا
حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سے معافیاں مانگو، جب معافی مل جاتی ہے اللہ پاک عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے. وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ فوائد اور منافع سے جھولیاں بھر دیتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا. جب اللہ معاف کر دیتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی موسلا دار بارشیں نازل فرما دیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اموال سے تمہاری مدد فرماتا ہے. وَبَنِينَ، اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات عطا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کی کمی کو دور کر کے پانی سے تمہاری نہریں اور دریاؤں کو بھر دیتا ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، جب ہمیں اللہ پاک لیلۃ القدر کا پانا نصیب میں کر دیں تو ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ مل کے بولیں کیا مانگنا ہے؟ کئی بد نصیب ہیں اللہ انہیں یہ موقع عطا کر دے تو اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتے ہیں، جو مانگا جاتا ہے مل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، بس جو اس کمینے نے مانگا ہم نے اس کی جھولی میں ڈال دیا، اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن بعض اللہ کے خوش نصیب بندے، سمجھدار بندے، ذی شعور بندے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے، رب جب انہیں موقع دیتا ہے تو رب سے کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ہم نے دنیا بھی تیری بارگاہ سے لینی ہے اور آخرت بھی تیری بارگاہ سے لینی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی لے گئے اور مجھ سے دین بھی لے گئے، دو جہانوں کی کامیابیاں مجھ سے لے گئے. میرے بھائیو یہ دعائیں یاد کر لو، یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد ہے، لیکن جو حضرت اماں عائشہ کو نبی پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی ذرا وہ بھی یاد کر لے. اللہم، پڑھیں ذرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ کرے آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو شب قدر دیکھنا نصیب کر دے. اب آئیں، شب قدر رمضان المبارک کے کس موقع پہ نظر آتی ہے؟ توجہ فرمانا، ہمارے یہاں پر زیادہ مشہور ہے کہ ماہ رمضان کی آخری عشرے کی آخری جو طاق راتیں ہیں 5 ان میں نظر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ تحروا لیلۃ القدر،
تلاش کرو لیلۃ القدر کو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک اپنی امت پہ کتنے مہربان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے جو میری امت کو عظمتیں عطا کرنی ہیں کسی اور رات میں نہیں ہوگی. ذرا توجہ سے سننا. 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ بڑے صحابی کتابی یہ بڑے دکاندار تاجر بیٹھے 1000 مہینے کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ بڑا صاحب کتاب تو بعد ہی پتہ لگ گیا. یہ تو تڑک کر کے جواب آنا چاہیے. اگر 30 راتیں ہر مہینے میں ہم شمار کریں تو تقریباً 30,000 راتیں بنتی ہیں. کتنی راتیں؟ 30,000 راتوں میں ایک بندہ جب ترقی کرتا ہے. اور یہاں مجھے ایک حدیث یاد آئی جس کو ہمارے ایک بہت بڑے مفسر نے جامع البیان ان کی کتاب ہے تفسیر کی اس میں درج فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد بندے کی